السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے بعض مخصوص احباب نے حج بدل کے بارے میں تفصیل چاہی ہے۔ وقت نہ ملنے کی وجہ سے ویڈیو ریکارڈ نہ کر سکا، لیکن تاخیر ہو رہی تھی، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آڈیو کے اندر ہی اس کو بتا دیا جائے۔ تو لیجئے، حج بدل کی پوری تفصیل آپ کے سامنے ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حج بدل کہتے کسے ہیں۔ حج بدل کہتے ہیں عاقل، بالغ اور مکلف آدمی کا کسی شرعی معذور شخص کی جانب سے اس کے حکم سے ارکان حج ادا کرنا، یعنی وہ آدمی عاقل ہو، بالغ ہو اور مکلف ہو اور حج کے شرائط اس کے اندر پائے جائیں، تو وہ شخص کسی دوسرے کی طرف سے، کسی ایسے شخص کی طرف سے جو معذور ہو اور اس کا عذر شرعی عذر ہو، اس کے حکم سے اس کی طرف سے حج کرنے کو حج بدل کہتے ہیں۔ حج بدل کے شرائط کیا ہیں، آئیے ہم اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ حج بدل کے شرائط میں سے نمبر 1 یہ ہے کہ عامر کا حج کرنے کا اس کو صراحتاً حکم دینا، یعنی جس کی طرف سے وہ آدمی حج کے لیے جا رہا ہے، جو حج کرنے کے لیے بھیج رہا ہے، جو حکم دے رہا ہے، وہ صراحتاً اس کو حکم دے۔ اسی طریقے سے نمبر 2 یہ ہے کہ احرام باندھتے وقت مامور کا عامر کی طرف سے حج کی نیت کرنا، یعنی جو حج بدل کرنے جا رہا ہے تو جس کے بدلے میں وہ حج کرنے جا رہا ہے اسی کی نیت کرنا، احرام باندھتے وقت اس شخص کی نیت کرنا کہ میں اس کی طرف سے، میں فلاں کی طرف سے جا رہا ہوں، تو اس کی نیت کرنا یہ شرط ہے۔ شرط نمبر 3 یہ ہے کہ جس کو حج پر بھیجا جا رہا ہے وہ خود حج پر جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم فلاں کو بھیج رہے ہیں اور وہ کسی تیسرے کو بھیج دے۔ جس کو بھیجا جا رہا ہے وہ خود جا کر کے حج کرے، کسی دوسرے سے نہ کرائے۔ اسی طرح ایک شرط یہ ہے کہ سفر کے جو اخراجات ہیں وہ عامر کی طرف سے ہو، یعنی حکم دینے والا جس کی طرف سے جا رہا ہے اسی کی طرف سے اخراجات ہو، مکمل اخراجات وہ دے، یا کم از کم اکثر جو اخراجات ہیں وہ ان کی طرف سے ہو۔ اسی طریقے سے جس کی طرف سے جا رہا ہے ایک شرط یہ بھی ہے کہ جس حج کا وہ حکم دے، یعنی حج تمتع یا قران، جس قسم کا بھی حج کرنے کے لیے وہ کہے وہی حج کرے۔ اگر وہ تمتع کہے تو تمتع کرے اپنی طرف سے، کسی دوسری قسم کی نیت نہ کرے۔ اسی طرح ایک شرط یہ ہے کہ ایک احرام میں 2 شخص کی نیت نہ کرے، یعنی اگر کسی ایک آدمی کو 2 شخص نے حج بدل کرنے کے لیے کہہ دیا، 2 شخص نے حکم دے دیا، تو کسی ایک ہی کی طرف سے وہ حج کر سکتا ہے، دونوں کی طرف سے وہ حج نہیں کر سکتا۔ اگر وہ دونوں کی طرف سے حج کرے گا یا دونوں کی نیت کرے گا تو کسی کی طرف سے بھی حج ادا نہیں ہوگا۔ یہ ہیں کچھ شرائط حج بدل کے۔ اب چلتے ہیں مسائل کی طرف۔ آئیے ہم یہاں چند مسائل جو اہم ہیں، سب سے پہلے ہم ان کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ حج بدل کون کرا سکتا ہے؟ تو یہاں ضابطے کے طور پر ایک بات یہ یاد رکھ لیں ذہن میں کہ حج بدل وہی کرا سکتا ہے، حج بدل کا حکم وہی شخص دے سکتا ہے جو مجبور ہو، معذور ہو، بیمار ہو، کمزور ہو، اور بیماری یا معذوری یا کمزوری ایسی ہو کہ جس سے شفایاب ہو کر حج کرنے کے قابل ہونے کی تا زندگی امید نہ ہو۔ یعنی اب وہ شخص جب تک زندہ رہے گا ایسی بیماری ہے کہ وہ بیماری ختم ہی نہیں ہوگی، وہ زندگی بھر موت تک اس کے ساتھ رہے گی، یا ضعف اور کمزوری ایسی ہے کہ وہ موت تک ختم ہی نہیں ہوگی، وہ موت تک اس کے ساتھ رہے گی، ایسی معذوری ہے کہ وہ معذوری، وہ چیز، وہ جو بیماری لاحق ہوئی ہے وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی جب تک کہ وہ انتقال نہ ہو جائے۔ اگر یہی صورتحال ہے تو وہ شخص اپنی طرف سے کسی کو بھیج کر کے حج کرا سکتا ہے۔ اب یہاں ایک عورت کا مسئلہ آتا ہے کہ اگر عورت، چونکہ اس کے ساتھ محرم کا جانا ضروری ہے، تو اگر عورت کی حالت یہ ہے کہ کوئی اس کے ساتھ محرم نہ ہو تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک کہ محرم کا انتظام نہ ہو جائے اس پر حج فرض نہیں ہے۔ اب ایک عورت ہے اور محرم کا انتظار کرتے کرتے وہ بیمار پڑ گئی، یا اس کی حالت یہ ہے کہ اب وہ حج کو جا نہیں سکتی ہے، قریب المرگ ہے، تو اب وہ کیا کرے؟
تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ حج بدل کی وصیت کر دے، یہ وصیت کرنا اس کے ذمے لازم ہے۔ وصیت میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر کوئی شخص موت سے پہلے یہ وصیت کر دے کہ میرے طرف سے میرے بدلے میں جو حج کرے گا وہ فلاں شخص کرے گا، کسی کا نام لے لے، کسی کو متعین کر دے، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ کیا اسی کو بھیجنا پڑے گا یا اس کی جگہ پہ کوئی دوسرا بھی جا سکتا ہے؟ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اسی متعین شخص کو بھیجنا ضروری ہوگا جب تک کوئی معقول عذر نہ ہو، یعنی کوئی ایسا عذر، کوئی ایسی مجبوری جو واقعی مجبوری کہلانے کے لائق ہو، جو واقعی عذر کے درجے میں ہو، جب تک کہ کوئی ایسی مجبوری، ایسا عذر نہ ہو، اس کے علاوہ کسی دوسرے کو بھیجنا جائز نہیں ہوگا، اسی کو بھیجنا پڑے گا۔ البتہ اگر کوئی معقول عذر ہے تو مسئلہ الگ ہوگا۔ ایک مسئلہ وارث کا آتا ہے، یعنی کسی کا انتقال ہوا اور اس کے جو وارثین ہیں، جو قریبی وارثین ہیں، وہ اس کی طرف سے حج کرنا چاہ رہے ہیں، حالانکہ جو مورث ہیں یعنی جن کا انتقال ہوا ہے انہوں نے کوئی وصیت نہیں کی ہے، کوئی حکم بھی نہیں دیا ہے، اور وہ وارث اس کی طرف سے حج کر دے تو وہ حج بھی معتبر ہے، وہ حج بھی قابل قبول ہے، یعنی وارثین کے لیے مورث کے حکم کے بغیر بھی حج کر دے تو کوئی دقت نہیں ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ جس شخص پر حج فرض ہو چکا ہو اور کسی طرح کا عذر بھی اس کو لاحق نہ ہو، اور پھر وہ اپنی جگہ کسی دوسرے کو حج کرنے کے لیے یعنی حج بدل کرائے، تو کیا یہ جائز ہے؟ تو یہاں یہ سمجھ لیں کہ یہ درست نہیں ہے۔ ایسے شخص کو خود حج کرنا پڑے گا، اور اگر نہ کرے، دوسرے کو بھیجے یا حج ہی نہ کرے، تو ان سب کے لیے بڑی سخت وعید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سواری اور توشہ سفر پر قادر ہو اور بآسانی حج کر کے واپس آ سکتا ہو، اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو اس کے بارے میں سخت خطرہ ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ لہذا ان صاحب حیثیت کو کوتاہی نہیں کرنی چاہیے اور جلد از جلد فریضہ حج ادا کر لینا چاہیے۔ ایک مسئلہ یہاں یہ آتا ہے کہ ایک شخص جس پر حج فرض ہے تو کیا وہ دوسرے کی طرف سے حج بدل کر سکتا ہے یا نہیں؟ یعنی اس پر خود حج فرض ہے، وہ مستطیع ہے اور صاحب حیثیت ہے، یعنی اتنا مال ہے جتنے مال میں حج فرض ہوتا ہے، جانے آنے تک خرچ اس کے پاس ہے، اور جانے سے آنے تک اس بیچ میں جو اس کے پیچھے بیوی بچے رہیں گے جو ان کے ماتحت ہیں، ان لوگوں کے انتظام کے لیے بھی ان کے پاس روپے پیسے ہیں، اور وہ شخص خود حج نہ کر کے دوسرے کی طرف سے حج کرے تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ ایسا کر دے، یعنی خود حج نہ کرے اور دوسرے کی طرف سے کر دے، تو یہ عمل مکروہ تحریمی ہے، یعنی حج تو ادا ہو جائے گا لیکن کراہت کے ساتھ، اور وہ بھی کراہت تحریمی کے ساتھ۔ اور اگر کوئی غیر مستطیع شخص ہے، یعنی جس پر حج فرض نہیں ہے، جس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ حج فرض ہو سکے، اور وہ اپنا حج نہ کیا ہو، اس پر حج فرض بھی نہ ہو اور اس نے حج بھی نہ کیا ہو کبھی زندگی میں، اور وہ شخص دوسرے کی طرف سے حج کرے یعنی حج بدل کرے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اس کو بھیجنا درست ہوگا؟ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جو حکم دے رہا ہے اس کے لیے بہتر نہیں ہے، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ کسی ایسے شخص کو بھیجے جو پہلے حج کر چکا ہو۔ البتہ اس کو بھی اگر بھیج دے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، بس خلاف اولا ہے، یعنی بہتر اور افضل نہیں ہے اس کو بھیجنا، البتہ اگر بھیجتا ہے تو حج ہو جائے گا، کوئی دقت نہیں ہے۔ تو مسئلے کا خلاصہ یہ ہوا کہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ جانکار، تجربہ کار اور دیانتدار شخص جو اپنا حج پہلے کر چکا ہو اسے حج بدل کے لیے بھیجا جائے۔ یہ کچھ ضروری مسائل تھے حج بدل کے بارے میں، امید ہے کہ آپ حضرات ان مسائل کو بخوبی سمجھ گئے ہوں گے، اور بھی دیگر جزئیات ہیں اس سلسلے میں، انشاءاللہ پھر موقع ملتے ہی ان مسائل پر بھی توجہ دی جائے گی۔ یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔